صلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز میں سے ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے دریافت فرماتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اگر کوئی دیکھتا تو بیان کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب معمول دریافت فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد بہت لمبا خواب ذکر فرمایا جس میں جنت، دوزخ اور اس میں مختلف قسم کے عذاب لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھے۔ من جملہ ان کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور اس زور سے پتھر مارا جاتا ہے کہ وہ پتھر لڑکھڑاتا ہوا دور جا پڑتا ہے۔ اتنے اس کو اٹھایا جاتا ہے، وہ سر پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کو زور سے مارا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے قرآن شریف پڑھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں اسی قسم کا ایک اور قصہ ہے جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز کے اوقات معلوم کرنے کا اہتمام رکھتا ہے ان میں ایسی برکت ہوتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہو کہ اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو وہ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ حق تعالی شانو اس سے راضی ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالی شانو کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں، آخر راتوں میں استغفار کرتے ہیں تو عذاب کو موقف کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ مسجدوں میں اکثر اوقات گزارا کرو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے اور اللہ جل شانہ نے اس بات کا عہد فرما لیا ہے کہ جو شخص مسجد میں اکثر رہتا ہے اس پر رحمت کروں گا، اس کو راحت دوں گا اور قیامت میں پلسرات کا راستہ آسان کر دوں گا اور اپنی رضا نصیب کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہی ہے، اسی لیے اللہ پر ان کا اکرام ضروری ہے جو مسجدوں میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھے حق تعالی شانو اس سے الفت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جو لوگ قبر تک ساتھ گئے تھے واپس بھی نہیں ہوتے کہ فرشتے اس کے امتحان کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت اگر مومن ہے تو نماز اس کے سر کے قریب ہوتی ہے اور زکوٰۃ دائیں جانب، روزہ بائیں جانب اور باقی جتنے بھلائی کے کام کیے تھے وہ پاؤں کی جانب ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ اس کے قریب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرشتے دور ہی سے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کی کچھ تنگی ہوتی تو آپ ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیات تلاوت فرماتے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے اور بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے۔
حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن سارے آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے اور فرشتے جو بھی آواز دے گا سب کو سنائی دے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو راحت اور تکلیف میں ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے۔ یہ سن کر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے۔ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی ایک اور حدیث میں بھی یہی قصہ آیا ہے اس میں یہ بھی کہ اعلان ہوگا آج محشر والے دیکھیں گے کہ کریم لوگ کون ہیں۔ اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارتی مشغل اللہ کے ذکر اور نماز سے نہیں روکتے تھے۔ شیخ نصر سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ غافلین میں یہی حدیث لکھی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یہ حضرات بغیر حساب کتاب چھوٹ چکیں گے تو جہنم سے ایک ہونک لمبی گردن ظاہر ہوگی جو لوگوں کو پھاندتی ہوئی چلی آئے گی۔ اس میں 2 چمکدار آنکھیں ہوں گی اور نہایت فصیح زبان ہوگی اور کہے گی کہ میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جو متکبر بد مزاج ہو، اور مجمع میں سے ایسے لوگوں کو اس طرح چن لے گی جیسے کہ جانور دانہ چگتے ہیں۔ ان سب کو چن کر جہنم میں پھینک دے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح دوبارہ نکلے گی اور کہے گی کہ اب میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو حاضہ دی۔ ان لوگوں کو بھی جماعت سے چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد 12 پھر نکلے گی اور اس مرتبہ تصویر والوں کو چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد جب تینوں قسم کے آدمی مجمع سے جٹ جائیں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شیطان آدمیوں کو نظر آ جاتا تھا۔ ایک صاحب نے اس سے کہا کہ کوئی ترغیب ایسی بتا کہ میں تجھ جیسا ہو جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ ایسی فرمائش تو آج تک مجھ سے کسی نے بھی نہیں کی، تجھے اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا اس کی ترغیب یہ ہے کہ نماز میں سستی کر اور قسم کھانے میں ذرا بھی پرواہ نہ کر۔ جھوٹی سچی ہر طرح کی قسمیں کھا کر ان صاحب نے کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کبھی نماز نہ چھوڑوں گا اور کبھی قسم نہ کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا کہ تیرے سوا مجھ سے چال کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں لیا، میں نے بھی عہد کر لیا کہ آدمی کو کبھی نصیحت نہیں کروں گا۔ تو یہ تھا میرے بھائیو دوستو بزرگوں نماز کے متعلق۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔